بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ العظیم۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم صلاحی۔ انتہائی واجب الاحترام محمد شعیب خان نیازی، ڈائریکٹر صفا اسکول پائی خیل، برادر مدید ثاقب، پرنسپل صفا اسکول پائی خیل، عزیزم اسامہ غنی خان، امیر عبداللہ خان اور میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیو، دوستو، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں 7-8 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بات کیا کرنی ہے بلکہ آپ کے سامنے درد دل رکھنا ہے اور اپنے اس معاشرے کا وہ نوحہ لکھنا ہے اور آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ ہم لوگ تعلیمی حوالے سے بہت پیچھے ہیں۔ زہر تعلیم کسی ڈگری کا نام نہیں ہے، تعلیم کسی سند کا نام نہیں ہے، تعلیم کسی پیشے کا نام نہیں ہے۔ تعلیم یقیناً اگر کوئی سمجھے تو یہ ایک عبادت ہے اور یہ عبادت ہم سب پر فرض ہے۔ کوئی استاد ہو یا کوئی بچہ ہو یا کوئی والد ہو یا معاشرے کا کوئی بھی فرد ہو، یہ ہم سب کی ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات پہ فخر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، تعلیم دینے والا، تعلیم و تربیت دینے والا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے خصوصاً اساتذہ کرام کے لیے کہ جو اس کام کو کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ دعا کی گئی ہے کہ رب زدنی علما، کہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ یہ ہر مومن کی یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم کے اندر اضافہ فرمائے۔ علم سے کیا مراد ہے؟ کوئی ڈگری لے لینا، کوئی پیشہ اختیار کر لینا، کوئی سائنس کے اندر آگے چلا جائے، کوئی فزکس میں پی ایچ ڈی کر لے، کوئی کیمسٹری میں کر لے، یہ تو مختلف شعبے ہیں اور ان کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ اگر وہ تعلیم مجھے اور آپ کو انسان نہیں بناتی اور انسان سے بڑھ کر مسلمان نہیں بناتی تو وہ تعلیم بیکار ہے، وہ بوجھ ہے۔ کہ جس طرح معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، وہ معاشرے پر اس زمین پہ بوجھ ہوتے ہیں، وہ زمین کا نمک نہیں ہوتے بلکہ زمین پہ بوجھ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر جو پوزیشن ہے، ہم جب جہاں بھی بیٹھتے ہیں تو یہی بات ہوتی نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر سود پھیل گیا ہے، معاشرے کے اندر منشیات پھیل گئی ہے، معاشرے کے اندر قتل و غارت پھیل گئی ہے، معاشرے کے اندر غلط کاری پھیل گئی ہے، معاشرے کے اندر ظلم اور ناانصافی ہے۔ یہ کوئی پیر سے لوگ آتے ہیں؟ یہ میں اور آپ ہیں، میں ہوں، بلکہ کہوں میں ہوں، عبدالوہاب ہوں، میں مجرم ہوں اس معاشرے کا کہ میں نے وہ کردار ادا نہیں کیا کہ جو مجھے کرنا چاہیے، کہ جس علم سے، جس تعلیم سے، جس دین سے، جس اسلام سے مجھے اپنے بچوں اور بچیوں کو، مجھے اپنے گھروں کو، مجھے اپنے وسیب اور معاشرے کو روشناس کرنا چاہیے تھا، آشنا کرنا چاہیے تھا، وہ میں نے نہیں کیا۔ میں نے اس کے اندر مجرمانہ غفلت کی ہے، جس کی وجہ سے آج یہ معاشرے کے اندر یہ ظلم ہے۔ ورنہ تعلیم تو دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہاں بڑی تعلیم ہے، جی موج کا بھی بڑا ذکر ہوتا ہے کہ تعلیم کے اندر بہت آگے، لیکن موج آپ کے سامنے، موج تو نہیں بدلا۔ ہاں کچھ لوگ بدل گئے اور موج کو چھوڑ کے وہ چلے گئے، ان کی دنیا بدل گئی ہے۔ اور میں نے آج سے 10 سال پہلے ایک موج کے اندر سکول کے افتتاح تھا، اس کے اندر میں نے کہا میرے موج کا یہ المیہ ہے، میرے موج کا یہ نوحہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کہ جس کے پاس چند ٹکے آتے ہیں یا کچھ پڑ جاتا ہے وہ موج کو چھوڑ دیتا ہے۔ کہتے ہیں موج کو رہنے کی جگہ ہے، موج نہیں بدلے گا، پائی خیل بھی نہیں بدلے گا اسی طرح۔ اگر میں اور آپ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے
تو پیچھے تو وہی کیا رہ جائے گا؟ آپ کو پتہ ہے، اب میں نہیں ذکر کرتا اس کا۔ اس لیے واللہ ہم تو یہ چاہتے ہیں، میں تو اپنی بچیوں کو بھی اسکول کے اندر اور کالج کے اندر یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس اس پورے وسیب کا مستقبل ہے۔ شعیب بھائی بھی یہ کہتے ہیں، وہ مجھ سے شاید زیادہ کہتے ہیں، جو تو بار بار کہتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ بچوں سے مخاطب ہوتے تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی۔ یہاں میں بات کر رہا ہوں، اس سکول کے اندر بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ پئی خیل بدلے، پئی خیل کا پورا ذہن بدلے، پئی خیل کی پہچان بدلے، اور ان بچوں نے بدلنی ہے۔ اگر میں اور آپ ان کی تعلیم و تربیت کے اندر غفلت نہیں کریں گے، اور میں نے جو آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھی ہے نبی کریم صلی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، العلم صلاحی، کہ علم میرا اسلحہ ہے۔ علم اسلحہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جس وسیب سے ہم تعلق رکھتے ہیں اسلحے کو اچھی طرح جانتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم اسلحہ ہے مومن کا۔ علم کے ساتھ ان کو لیس کر دیں گے، ان کی تربیت کر دیں گے، تو یہ آپ کو ایک بہترین خدمت کرنے والے ڈاکٹر پیدا ہوں گے، خدمت کرنے والے دیانتدار انجینئر پیدا ہوں گے، بہترین اساتذہ پیدا ہوں گے، بہترین والدین پیدا ہوں گے اس معاشرے کے اندر۔ ورنہ یہ اس معاشرے کے اندر واللہ بخدا مجھے خوف آتا ہے کہ آنے والے 5 سال کے اندر میرا موچ اور پئی خیل کس طرح ہوگا اگر اسی طرح کی پوزیشن ہے۔ ہم تعلیم پہ ہم خرچ نہیں کرتے، والدین غفلت کا شکار ہے میرے سمے، کیونکہ جو ہمارے تربیت کرنے والے ادارے تھے نا، میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت تھوڑا ہے، مجھے ٹائم بھی اتنا 7-8 منٹ ملے۔ اقبال نے جس طرح نوحہ لکھا تھا نا، میں اسی کی تھوڑی سی وضاحت کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اقبال نے اس دور میں آپ دیکھیں نا، اس دور میں اگر یہ پوزیشن تو آج اگر ہوتا تو اقبال پتہ نہیں چیخ پڑتا، وہ ذہنی طور پہ مفلوج ہو جاتا کہ یہ کون سا وسیلہ ہے، کون سا معاشرہ ہے، یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ اور اس نے فرمایا اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمنا، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمنا، زندگی نہ محبت معرفت نہ نگاہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مدرسہ اور خانقاہ یا سکول سے یا کالج سے روتا ہوا نکلا ہوں۔ یہ 2 مقامات مسلمانوں کی تربیت کے بنیادی ادارے تھے جن کے اندر تربیت ہوتی تھی، جن اداروں کے اندر سے ابو القاسم خوارزمی، جابر بن حیان، ابن سینا، ابن رشد، اس طرح کے لوگ نکلے تھے جنہوں نے دنیا کو سائنس اور ٹیکنالوجی دی تھی، جو آج مغرب کے پاس ہے، جس کا اقبال نے کہا تھا نا، وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا، وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پر۔ وہ ہمارے علم کے موتی تھے، ہمارے آبا نے ایجاد کیے تھے، بنائے تھے، اور وہ آج مغرب کے اندر ہے۔ ان کو جب میں دیکھتا ہوں تو میرا سر پھٹتا ہے۔ تو آج دیکھیں، ایک تربیت کے ادارہ ہمارا گھر ہے۔ گھر کیا ہے؟ گھر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ میں کل بھی ایک جگہ ذکر کر رہا تھا، کل سارے گھر جو نے چولہے ماما کو والدین کو بچے بانے ان کو جو سکنے ہوں گیس آ گئی ہے، چولہے ختم تھی گئے، ہوں کچن آ گئے، وہ آ کے کوئی اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے، کوئی کتے بیٹھا ہے، ناشتہ کر کے دھیان کوئی نکلونا نہیں کرے۔ تربیت کہاں سے؟ ماں کی پھوک سے تربیت ہوتی، ساتھ سیکھتا ہے بچہ۔ آج دیکھیں ابھی یہ کو عام، یہ جو ایٹم آپ کے سامنے پیش کیے گئے نا، یہ عام ایٹم نہیں تھے، یہ تربیت کرتے ہیں بچے، ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ سٹیج پہ آنا، بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ بچے کے اندر اگر اعتماد نہیں ہوا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، چاہے وہ MSc کیوں نہ کر جائے، ورنہ انٹرویو کے اندر جائے گا وہ من کرے گا، اسے بات کرنا نہیں آئے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے اندر اور بچی کے اندر اعتماد پیدا ہو، وہ بات کرنا سیکھ سکے۔ تو یہ ادارے جو ہمارے تربیت کرنے والے تھے، والدین کا ادارہ، وہ ختم ہو گئے۔ مدرسہ یا سکول، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہاں تو پھر بھی آپ کو اپنے کلچر سے اور ثقافت سے کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ آپ سٹی سکول کے اندر چلے جائیں، وہاں آپ جائیں گے تو آپ دوڑ پڑیں گے۔ ہمارے ایک دوست تھے، ہمارے جونیئر تھے، جو MPhil تھے انگلش، انہوں نے کہا کہ میں نے 1 لاکھ روپے اس کی تنخواہ تھی، اس نے چھوڑ دیا،
کہتے واہ بھائی میں صبح جاتا تھا، پہلے صبح موسیقی کی کلاس لگتی تھی. میں نے کہا میں وائس پرنسپل ہوں، میں کیسے بچوں کو موسیقی سکھلاؤں؟ میں موسیقی کے لیے آیا ہوں، اس کی نگرانی کروں. بڑے اداروں کے اندر یہ ہو رہا ہے، اور مخلوط تعلیم ہے، بچے اکٹھے پڑھتے ہیں، اس کے اندر کیا حالت ہوگی؟ یہ ہمارے ایسا ہمارا پورا نظام برباد کیا جا رہا ہے، جس کا ہمیں احساس نہیں ہے. شاید آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے، ہم یونیورسٹی میں پڑھے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں آج سے میں تو 15-16 سال کی پہلے کی 20 کی بات کر رہا ہوں نا، آج پتہ نہیں حالت کیا ہوگی یونیورسٹیوں کے. اس لیے یہ سارا میں نے کوئی ٹوٹی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. ہمارے یہ ادارے، اسکول ہیں، کالج ہیں، خانقاہیں ہیں، مساجد ہیں، وہ ظاہر ہے وہ اپنا فرض ادا نہیں کر رہی، جس کے نتیجے کے اندر ڈگری ہولڈر تو پیدا ہو رہے ہیں، ڈگری ہولڈر سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہرین پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ان کے اندر اپنی وہ پہچان، اپنے دین کے ساتھ وہ تعلق، وہ امانت اور دیانت، وہ خدمت خلق اور وہ درد دل پیدا نہیں ہو رہا، جس کے نتیجے کے اندر کو معاشرے کے اندر تبدیلی آئے اور ہمارا معاشرہ امن اور سکون کا گہوارہ بنے. اس لیے میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کریں، اسکول بھی تربیت کریں، والدین بھی کریں. ہم سب مل کے ایک جائنٹ وینچر ہے جس کے نتیجے کے اندر وہ نسل ہم پیدا کر سکتے ہیں جن پہ ہم فخر کر سکیں، جو ہمارا اثاثہ ثابت ہو، اور وہ نسل اس پورے میرے وسیب کو، اس موج کو، اس پہ خیر کو بدل سکتی ہے. ورنہ ظاہر ہو سکتا ہے چند سال بعد پھر ہم اسی طرح کا نوحہ لکھ رہے ہوں گے، نوحہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہوں گے، آپ خود بیان کر رہے ہوں گے، لیکن آج وہ آغاز ہم کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق دے، اور الصفوہ سکول سسٹم اس کے اندر اپنا پورا کردار ادا کرے آپ کی سرپرستی کے نتیجے میں، آپ کی رہنمائی کے نتیجے کے اندر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.